10 سال جو ہے کیا ہے 4 سال. دیکھیے میاں اس دنیا میں اپنی زندگی کو تابناک بنانے کے لیے کل کو بچوں کو گزارے کیسے ہوگا, بیوی کو گزارا کیسے ہوگا, جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان کا گزارا کیسے ہوگا. نوکری سیکھ لو گے, کام سیکھ لو گے, جا کر کے پورا دن دو گے, لگے رہو گے ان کے چکر میں, عبادت الہی رزاق کو بھول بیٹھو گے, یہ سب سیکھ لو گے, لیکن نماز سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اور پتہ نہیں نماز کا نام لیتے تم یار 2 گھنٹے پھڑوا چلوا لو, چلا لے گا, لیکن جیسے تم نے کہہ دیا کہ چلو یار نماز کو چلتے ہیں تو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے گھوم جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بات. راستے میں بیٹھے بیٹھے نوجوان لوگوں نے دیکھو تو 2 گھنٹے موبائل چلاتے ہوں گے, تو 15 منٹ کے لیے چلتے ذرا مسجد. پتہ نہیں کیوں اس مسجد میں. ارے کوئی تو بات ہے اس نماز میں جس سے تم بھاگ رہے, تمہارا نفس تمہیں روک رہا ہے, شیطان تمہیں روک رہا ہے, تمہیں مسجد میں آنے نہیں دے رہا. ارے کوئی تو بات ہے اس پہ ہی غور کر لیا. جو تمہارے قدم اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں, نماز کی طرف نہیں دوڑتے ہیں, کوئی تو بات ہے اس میں جو تمہیں تمہارا نفس نہیں آنے دے رہا ہے, تمہیں شیطان اس کی طرف نہیں آنے دے رہا ہے. یہی سوچ لیا کرو کوئی بات ہے اس میں پوشیدہ. ہمارا نفوس ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, ہمارا شیطان ہم کو جو ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, ہمارا نفس ہم کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے. اس وقت تمہیں اپنے نفس کی دوسروں سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں صاحب, ہم اس سے لوٹ دیں گے اور چاہے کیا نعرہ لگائیں گے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ صاحب ابھی زمین و آسمان سب لوٹ جائیں گے اور اپنے آپ سے ہارے پڑے, اپنے آپ سے ہارے پڑے, اپنے آپ سے ہارے پڑے, خود سے ہار پڑے ہو. وہ دوسروں سے, باہر والوں سے, جو گھر والوں سے ہار گیا ہو, وہ باہر والوں سے کیا جیتے گا. جو اپنے بچوں سے باہر گیا ہو, جو اپنی بیٹیوں سے ہار گیا ہو, انہیں نہ روک سکتا ہو تو باہر والوں پہ کیا کامیاب ہو. باہر والوں پہ ظفر یابی کے دعوے کرتے ہیں میاں, جو اپنے گھر والوں سے ہار گیا. ہماری والدہ ایک کہانی سنایا کرتی, دیکھ جناب جو ہے کیا گئے جنگل میں, رسی جو ہے کیا بٹنے لگے. کہانی تو پتہ نہیں فرضی تھی یا اصلی تھی, لیکن نصیحت آمیز تھی, یاد آ گئی تو بتا دوں. کہا رسی بٹنے لگی, کہا رسی بٹ رہے تو ایک آیا, جن آیا, کہتا کیا کر رہے, بولے تمہیں باندھے. گزارا بھی اسی پہ تھا, بنتے تھے اور جو ہے کیا اسے بیچتے. کہا تمہیں باندھیں گے, کہا کہ ہم تمہیں ایسی چیز عطا کرتے ہیں کہ جس سے تمہارا جو ہے کیا گزر بسر چلتا رہے, تو تب تو تم مجھے نہیں باندھو گے. اب پھر تم باندھو. تو کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ہے کیا ہے اپنے خزانے سے مال و دولت لا کر کے دیا. کہا جاؤ تمہاری عمر بھر کے لیے اتنا کہا. چلے آئے, محلے والے کو, پڑوس والے کو پتا لگتا, ارے جنگل میں رسی بٹنے گیا تھا, اسے کوئی ملا اور اسے خزانہ مل گیا. بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے, یہ بھی پہنچ گئے صاحب. وہیں بیٹھ کر کے رسی اور بٹنا شروع کر دی, رسی لا بٹنے. جب رسی بٹی اور پھر وہی آ جاتا ہے, کیا کر رہے, بولے رسی بٹ رہے ہیں. کیا کرو گے رسی بٹ کے, رسی بٹ کے کیا کریں گے, تمہیں باندھیں گے. تو کہا جا پہلے اپنا گھر باندھ لے, اس کے بعد مجھے باندھ لے. اپنا گھر باندھ لے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے میاں, آنکھوں سے اندھے نہ ہو جاؤ کیا چل رہا ہے. بالکل اندھے بنے پڑے ہیں, ماں باپ بھی اندھے بنے پڑے ہیں, بھائی بہن بھی اندھے بنے پڑے ہیں, کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے میاں. اور پھر کل کو رو گے اور کہو گے میاں, تب یاد آئے کہ اشاروں میں کوئی کہہ گیا تھا لیکن ہم سمجھ نہیں پائے تھے کیا کہا تھا. کل کو رو گے جب جب ہنسائی ہوگی, معاشرے میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے, رسوا کر دیے جاؤ گے, جب کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں رہو گے, اس وقت رو گے اور آنسو بہاؤ گے. یہ کیا ہوا, سمجھ لیتے اشاروں کی باتیں ہم کا. تو جو میاں اپنے آپ سے ہارے پڑے ہیں, ہم اپنے آپ سے ہار گئے ہیں. ہم اپنے آپ سے نہیں, اپنی خواہشوں سے ہار گئے, اپنی تمناؤں سے ہار گئے, اپنی آرزوؤں سے ہار گئے. فجر کی اذان ہوتی ہے میاں, اب بتاؤ کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے. آواز کانوں میں آتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, عقل کہتی ہے چل خانے خدا کی طرف, نفس کہتا ہے تھوڑا اور آرام کر. اب بتاؤ کہ نفس سے کون ہار رہا ہے, کون جیت رہا ہے. تم جیت رہے ہو یا نفس تمہارا جیت رہا ہے. اس وقت تمہارے نفس نے تمہیں بستر پہ پٹک دیا اور فجر کا وقت نکال دیا, سمجھ لو کہ تم اپنے آپ سے ہار گئے ہو. اور جو قوم اپنے آپ سے ہار جائے وہ کسی دوسرے سے جیت جائے. تمہارے یہاں ایک اصول ہے, قاعدہ ہے,
ایک نظام ہے، ہر گناہ کی سزا ہے، نیکی پر جزا ہے۔ ارے جن کے یہاں گناہ پر سزا کا ڈر نہ ہو، نیکی پر ثواب کی امید نہ ہو، وہ قوم کس حد تک جائے کوئی پتہ ہے؟ کہاں تک چلی جائے گی اور کس حد تک جائے گی اور کہاں تک گزرے گی وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمہاری تو حد، تمہارے یہاں تمہارا تو دین اور دھرم کہتا ہے کہ میاں دھوکہ دینا تو تمہارے مذہب والا ہو، غیر مذہب والا ہو، دھوکہ دینا تو کسی کو روا نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر کے دھوکہ دو کہ مذہب دین تو یہ کہتا ہے۔ تو ہم نے ظاہری ارکان و آداب بھی درست نہ کیے، جو نماز کے ظاہری ارکان و آداب، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز میں برائیوں سے نہیں روکتے، اور آپ بھی دیکھتے ہو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور لیکن برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے کیا منکرات میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب۔ ظاہری آداب کو تو دیکھو میاں، پھر باطنی نظر اللہ عطا کر دے گا، پھر باطنی آداب بھی پورے ہو۔ ظاہری آداب تو پورے کرو، ظاہری آداب بھی پورے نہیں کرتے، لیکن افسوس ہے کہ نصیحت بھی جو ہے کیا ہے وہ عقل والوں کو ہی ملتی ہے، اور ورنہ جو ہے کیا ہے لوگ طرح طرح کے شبہات میں شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بڑے اچھے لوگ ہیں جنہیں صرف اچھائی سنائی دیتا ہے، اور ان سے بھی اچھے لوگ ہیں کہ جنہیں اچھی بات میں کچھ اچھائی نہیں دکھائی دیتا، انہیں کمی ہی دکھائی دیتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اردو سمجھتے نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کوئی اگر تھوڑی سی گاڑی اردو بول دے تو پھر جائے کیا پگلے جھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر الٹا سمجھ میں آ جاتا، پتہ نہیں جائے کیا الٹا سمجھ لیا اور جا کر کے پھر الٹی ہی تشریح کرنا شروع کر دیا۔ تو یا تو اردو پڑھو سیکھو، سامنے والا بول کر کیا رہا ہے، اردو کو سمجھ نہیں پا رہے، لفظ خصوصاً کو آدمی نہیں سمجھ پاتا، لفظ خصوصاً کو نہیں سمجھ پایا، غلط فہمی کا مبتلا ہو اور اسی کی تشہیر کرنا شروع کر دیتا۔ جس طرح مکھی ہوتی ہے، کیا مکھی کو پورا صحیح سالم ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کہیں پہ بھی اگر جائے گا نقص ہو، آپ کہیں کو خون نکلتا ہو، کوئی پیپ ہو، گندی جگہ ہو، پورے صحیح سالم جسم کو کہیں نہیں بھن بھن کر کے وہیں پہ بیٹھے گی جا کے جہاں پہ زخم ہو، تو اس مکھی کی طرح کیوں بندہ جس زخم پہ بیٹھے گی؟ اچھی جگہ پہ بیٹھے۔ ایک گبریلے کی اور بھمرے کی ہو گئی دوستی، تو بھمرے نے کہا چلو جو ہے کیا ہم تمہیں گھماتے ہیں، کہاں تم جو ہے کیا بدبو میں پڑے رہتے ہیں۔ گبریلے نے کہا چلو ہم تمہیں اپنے گھروں میں گھماتے ہیں۔ گبریلا لے کر کے جاتے اور کہیں جو ہے کیا گوبر میں گھماتا رہتا۔ وہ کہتا کیا یار تم نے پورا دن جو ہے کیا بدبو میں گزار دیا۔ کہتا میرے ساتھ چلو۔ جب بھمرا لے کر کے جاتا تو کبھی اس پھول پہ خوشبو سنگاتا، کبھی اس پھول پہ خوشبو سنگاتا، کبھی اس پھول کی خوشبو سنگاتا ہے، لیکن جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو بات وہی جو ہے کیا ہے، گبریلا کا ہاں بڑی اچھی چیز تھی لیکن پھر گوبر میں گزرے، پھر گھسا اسی گوبر میں، تو وہ اسے پھول پسند نہیں آئے۔ کیوں؟ فطرت بن چکی، کسی طرح جس کی فطرت جو ہے کیا کمیاں نکالنے کی اور کمیاں پکڑنے کی ہو جاتی ہے، انہیں اچھی باتیں ان کے دلوں میں گھستی ہی نہیں ہے۔ جس کا تذکرہ میرا رب نے قرآن میں کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اچھی بات دلوں میں سنتے تو ہے لیکن کانوں تک آتی ہے، دل میں اترتی نہیں ہے، کیونکہ دلوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے۔ اچھی بات نہیں اترتی، کیوں مہر لگا دی گئی؟ اس مہر کو مٹاؤ۔ وہ کیسے مٹے گی؟ رب کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کرو اور کثرت سے توبہ کرو، تبھی جا کر کے وہ گناہوں کی گندگی دھلے گی، تبھی جا کر کے کوئی اچھی بات اچھی لگے گی، ورنہ اچھی بات بھی اچھی نہیں لگے گی اور ہم یوں ہی گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ اپنے دامن سے داغ میاں کہتے ہیں ولایت کی پہلی منزل کیا ہے؟ غالباً علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ولایت کی پہلی منزل کیا ہے؟ ولایت کی پہلی منزل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ولایت کی پہلی منزل یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنے دامن کے داغ نظر آنے لگے، اپنے گناہ دکھائی دینے لگے، سمجھ لو کہ وہ ولایت کی پہلی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اور جسے اپنے دامن کے داغ نظر نہیں آئے اور دوسروں کے دامن کے داغ ڈھونڈتا رہا وہ کفر و الحاد میں تو جائے گا، اسے ولایت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو دوسروں کے داغ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اسلام پر مبنی میاں اسلام پر مبنی اگر کمیاں کسی دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اگر اصلاح کر سکتے ہو تو اصلاح کرو، ورنہ ان کمیوں کو سماج اور معاشرے میں پھیلا کر کے نفرت اور جو ہے کیا ہے قدورت کو مت پھیلاؤ، ورنہ ایک دن وہ آئے گا میاں سب سے زیادہ قدورت اگر لوگوں کے دلوں میں ہوگی تو وہ اسی قادر کے لیے ہوگی جس نے سارے زمانے اور سماج میں قدورت پھیلا رکھی ہے۔ سماج اس سے سب سے زیادہ قدورت رکھے گا، سب سے زیادہ قدورت اور برائی اسی سے رکھے گا جو قدورت سماج اور زمانے میں پھیلاتا ہے۔ اس لیے اپنے دامن کے داغ ڈالو، اپنے گناہوں کو دیکھو کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ کسی عقل مند علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تک اپنی بخشش کا یقین کامل نہ ہو جائے تجھے، اپنی بخشش کا یقین کامل اگر تجھ کو نہ ہو جائے جب تک اس وقت تک کسی گنہگار کی مذاق مت اڑایا کر، کیونکہ تجھے بھی اپنی جو ہے کیا شفاعت کا اور اپنی مغفرت کا کامل یقین نہیں ہے اور تو دوسرے گنہگار کی مذاق اڑا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے رب کو برا لگ جائے اور پھر تو ہی ان میں مبتلا ہو جانا۔ تو اپنی نجات کا جب کامل یقین ہو جائے تب بھی تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن اپنی نجات کا بھی کامل یقین نہیں اور دوسرے گناہگاروں کی مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ تو جو ظاہری آداب اور ارکان ہیں ان کو پورا کرنا، ظاہری آداب بارہا بتایا ہے۔ پھر میں بتا دوں سبھی لوگ جو ہے کیا ہے اپنے اور خصوصاً پنج وقتہ نمازی، پھر وہی جملہ دوہرا دو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک 8 میں آتا ہے، کوئی 60 کی پڑھتا ہے، کوئی 360 کی پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کیا ہے وہ 8 کی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 60 کی پڑھتے ہیں، کچھ 360 کی پڑھتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی جو ہے کیا ہے سن کر کے سنبھالیں، لیکن خصوصاً جو 5 وقت آتے ہیں، خصوصاً جو 5 وقت آتے ہیں کتنی مرتبہ بارہا بتایا گیا ہے۔ سجدے کی حالت میں پیر کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ کسی کے پیر کہیں جا رہے ہیں، کوئی پیر کدھر جا رہا ہے، کوئی پیر کدھر جا رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، سن لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ پھر وہی حال ہوگا ابھی آ کر کے دوسری نماز میں دیکھنا تو پھر وہی حال ہوگا، کسی کی 1 انگلی چھو رہی ہے تو کسی کی 2 چھو رہی ہے، کسی کی بالکل چھو ہی نہیں، دونوں پیر الٹے کر رہے ہیں۔ اور واجب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسے پورا نہیں کیا جائے گا نماز ہوگی ہی نہیں، بالکل ختم ہے وہ۔ جب تک اسے پورا نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے کیا نماز کامل ہوگی نہیں۔ سجدے کرتے رہے میاں، ظاہری ارکان اور آداب ہم ادا نہ کر سکے ہماری عبادت کی کارت چلی گئی۔ وقت بھی ہم نے دیا، بارگاہ الہی میں سر بھی جھکایا، لیکن وہ سجدہ ظاہری ارکانوں آداب کے اعتبار سے ادا نہ ہوا، شریعت نے اسے قبول نہیں کیا۔ نظریں ادھر ادھر دوڑانا، پیروں میں اتنی جگہ اتنا پیر پھیلا کے کھڑا ہونا ایسا لگتا ہے جیسے پہلوانی کرنے آیا۔ ارے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک کر کے پیروں کو سمیٹ کر کے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگلوں کا فاصلہ رکھ دیں، 4 انگلوں سے زیادہ کوئی موٹاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ کی بھی گنجائش ہے، لیکن جنہیں رکھنے میں آسانی ہے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگلوں کا فاصلہ رکھیں، صفیں سیدھی رکھو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صفیں سیدھی ہونے سے دل سیدھے ہوتے ہیں اور صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفیں سیدھی نہ کرنے پر اتنے غضبناک ہوتے تھے، بعض حضرات کو تو جو ہے کیا اپنے ہنٹر سے جو ہے کیا صفیں نہ سیدھی کرنے کی بنیاد پر آپ اپنا ہنٹر تک جو ہے کیا جاری کرتے اندازہ۔ اور مصطفیٰ کریم نے اور صفوں کا سیدھا ہونا یہ جو ہے یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے، واجبات اقامت نماز میں سے یہ بھی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھا جائے۔ اور صفوں کو سیدھا رکھنے کا سب سے اچھا معاملہ یہ کندھوں سے کندھے ملا جائے۔ اب کوئی کورونا اور ایسی بیماری تھوڑی چل رہی جو چھونے سے ہو جائے، اور اسلام تو ویسے بھی اس کا مخالف ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کوئی کھینچ رہا ہے کوئی دور کو بھاگ رہا ہے۔ ارے گرمی 2 منٹ میں پگھل تھوڑی جاؤ گے میاں، موم کے نہیں ہے۔ بہت زیادہ 4 رکعتی نماز میں 5 منٹ 6 منٹ لگتے، بہت سی والے مفصل پڑھ دی جائے تو صاحب ہو سکتا ہے 8 7 10 منٹ لگ جائے۔
تو 10 منٹ میں کوئی پگھلا جا رہا ہے؟ مونڈے سے مونڈا ملا کر کے کھڑے ہو جائیے اور اپنی پنڈلیوں کو جو ہے کیا دیکھ لیجیے، یہ ٹکنے کے برابر رہیں، اپنے آپ سب سیدھی ہوتی نظر آئے۔ تو ظاہری ارکان اور آداب میں طہارت ہے، ستر عورت ہے، اس کو پورے کمال کے ساتھ گلے کے بٹن لگا کے رکھیں، گلے کے بٹن کھلے رہتے ہیں۔ اتنی گرمی لگ رہی ہے، اتنی گرمی لگ رہی ہے، ابھی کسی آفس میں جائیں گے تو کوئی بٹن کھلا نہ رہ جائے، ارے صاحب کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ تو اس صاحب کا تو ڈر ہے، جو صاحبوں کا صاحب ہے اس کا کسی کو ڈر نہیں۔ گلے کے بٹن لگا کے رکھیے، پوری آستین کی شرٹ پہنی، جب ہے اللہ نے دی ہوئی ہے، نہیں ہے کسی کے پاس تو آدھی آستین میں بھی ہو جائے، آدھی آستین میں بھی نماز ہو جائے، لیکن پوری آستین کی، اور خصوصاً سبھی حضرات اسلامی لباس، نماز کے لیے اسلامی لباس۔ اب پینٹ اور جو ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی شرٹیں ہیں، خدا نہ خواستہ جو ہے کیا ہے سجدہ کرتے پر چونکہ کھنچ جاتی ہے اور پیچھے سے پینٹ پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور کرتے کی خاصیت دیکھیے، کرتے میں دامن ہوتا ہے، اگر اندر کا پائجامہ پھٹ بھی جائے تو کرتا کا دامن جو ہے کیا وہ آبرو بچا لیتا ہے۔ تو ہر ایک جو ہے کیا اسلامی لباس نماز کے لیے ایک ایک بنا لو، اگر سارے لباس نہیں بنا سکتے تو ایک ایک لباس تو اسلامی لباس ہو کہ جن میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ تو ظاہری ارکان کو آپ پورا کیجیے، اللہ رب العزت پھر باطنی ارکان کی معرفت آپ کو عطا کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔